کیا کہ ہم معروف کو آگے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کم از کم آج سے اپنی اولاد میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنی سوسائٹی میں، یعنی معروف کیا ہے؟ یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، معروف کیا ہے؟ یہی قرآن پاک کی وہ ہدایات اور ڈائریکشنز ہیں۔ معروف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو ایکشن کر گئے ہیں اور جو ہمارے لیے لازم ہے۔ معروف یہی ہے، یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں نا، میں ہمارے گھروں میں بھی یہ اکثر ڈسکس ہوتا ہے۔ میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں یہاں، یہ کان کھول کے ہمیں یہ بات ہمارے جو ہے نا یہ دل پہ لکھ لینی چاہیے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے اولاد کے، اپنے بچوں کے، بہن بھائیوں کے حقوق جو ہے ان کو دے کر جاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کے اوپر کیوں چھوڑوں؟ ہر شخص نے اللہ رب العزت کو اپنا حساب دینا ہے، کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا، صرف اپنا حساب دینا ہے۔ جس کے کوئی ترکہ ہے اس نے اپنے ترکے کا حساب دینا ہے۔ کسی کی محبت میں اگر وہ اولاد کی یا کسی اور کی محبت میں اگر وہ چھوڑ کے بلا تفریق یہ چلا جاتا ہے، بلا تقسیم چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ناکام ہو گیا، کہ اس نے اپنا وہ حق جو قرآن پاک کی ڈائریکشن تھی وہ نہ کر سکا اور اپنی اولاد میں نہیں تقسیم کر سکا۔ تو یہ بڑے ضروری ہے، سچی بات ہے، بڑا ڈر لگا رہتا ہے، یہ اچھی بات ہے اور ہم سب کو اس طرف آنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے نا کہ ہم بچیوں کو تو ضرور آگاہ کریں، رکھیں، اور لیکن ان کو آگاہ کرنا اور ان کو قائل کرنا بچپن سے اولاد کو جو ہے نا، جب وہ جوان بڑے ہوتے جائیں ان کو یہ چیز ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے گھروں میں اندر، جس طرح محترمہ بہن وردہ نے کہا ہے کہ نماز کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ یہ جیب کی طرف ہاتھ لے جانا مشکل ترین کام ہے۔ جو شخص یہ سیکھ گیا کامیاب ہو گیا۔ اور یہ جو ہے نا قرآن میں زکوٰۃ کا جو حق رکھا ہے یہ یہی سیکھنے کے لیے ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ اپنی ضرورت سے زائد جو اس کے پاس ہے وہ دوسروں کا جو حقوق ہے وہ ان کو دے، اور یہ اللہ تعالیٰ آسان کرے ہم سب کے لیے یہ دینا۔ اور بیٹیوں کے حقوق جو ہے نا جو بھائی نہیں دیں گے جی، جب ہم نے ٹیچ نہیں کیا، ان کو گائیڈ ہی نہیں کیا، وہ تو کہیں گے کہ چھوڑو اس کو، لگاؤ دو باہر نکالو، اور ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے سارا۔ تو ہمیں ان بھائیوں کو اور ان سارے گھر والوں باقی لوگوں کو ٹیچ کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ خود محسوس کریں۔ تو میں ظاہر ہے مجھے تو فیکٹ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں سارے، مجھے اپنا ڈر لگا رہتا ہے۔ اب دیکھیں میں ایج کس ایج میں ہوں، تو ظاہر ہے اس ایج کے بعد اور کم سے، یہ تو بونس کے دن ہے، ہم زندہ ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے تو بالکل میرے گھر میں 150 سال بعد بیٹی آئی ہے، یعنی ہماری جو میرے خاندان جو آ رہا تھا، میرے گھر میں یہ خواہش تھی کہ یا اللہ کوئی ہو، میں دوسروں کی بیٹیوں کو، دوسروں کی بہن، میری بہن بھی نہیں، میں نے دوسروں کی بہنوں کو دیکھ کے کتنا رشک آتا تھا مجھے، بھائیوں اور بہنوں کو ہی سارا۔ لیکن جب میں نے یہ سارا اب اس سٹیج پہ پہنچا ہوں تو میں دکھ ہوتا ہے کہ یار نہ بھائی خیال کرتے ہیں، نہ والدین کو پتہ نہیں ہے، کیوں؟ علم نہیں ہے دین قرآن کو، نہ یعنی سمجھنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے پڑھے نہیں ہیں قرآن کو۔ ثواب کے چکر میں ہمیں مولوی نے ڈال دیا، ہم اسی ثواب کے چکر میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ وہ قرآن جو ہے اس کو ثواب رب نے دینا ہی دینا ہے، صرف اس کو سمجھ کے زندگی کو اچھا کرو تاکہ سوسائٹی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اس طرف یہ ہمیں ہے، اور یہ اسی لیے میں نے کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کو بھی ہم اس کو ٹیچ کریں، اور اپنی اولاد کو بھی اس کو ٹیچ کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کو بتائیں، جو ہم نے سمجھا ڈسکس کیا آج، جس کو واقعتاً اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیوں نہ ہم اس کو کریں۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں ہی اسی لیے۔ تو یہ بڑا پرفیکٹ تھا آج کا یہ سارا، بہت اچھا لگا، بڑی اچھی چیزیں ہم نے جو ہے نا وہ آج سیکھ لی ہیں۔ تو بی ایم جی صاحب کے سوال تھے لیکن مجھے سوال وہ بھول گئے، انہوں نے کیا سوال ہے وہ نیچے چلے گئے ہیں، کل انشاءاللہ۔ تو وہ سوال بہرحال ان کے شارٹ تھے، کوئی لمبے تو مجھے نہیں نظر آ رہے تھے، بہرحال کل انشاءاللہ۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم دعا کی طرف۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ ہماری سے افراد کو قبول کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر الست بربکم قالوا بلا شاہدنا اللہ میرے اللہ ہم دنیا میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ہماری روحوں سے یہ کہا تھا کہ الست بربکم اس وقت بھی یہ قالوا بلا شاہدنا اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں میرے رب کریم قالوا بلا شاہدنا قالوا بلا شاہدنا قالوا بلا شاہد محفوظ رکھ ہمیں اس شرک سے جو تجھے پسند نہیں اس ظلم سے جو تجھے پسند نہیں اور ان باتوں سے اور ان کاموں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہمیں معروف کے اوپر جینا سکھا میرے مالک ہمیں معروف کو ترغیب آگے دینے کی ترغیب عطا فرما ہمیں دوسروں کے حقوق دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے حقوق کو جاننے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے گھر اپنے اولاد کو درست راستے پر رکھنے کی توفیق عطا فرما رب کریم ہماری اس مجلس کو ہمارے جتنے لوگ ہم اتنی یکسوئی کے ساتھ روزانہ بیٹھتے ہیں میرے مالک صرف قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے میرے مالک آج ہم نے بیٹیوں کی بات کی بیٹیوں کے حقوق کی بات کی بیٹیوں کے مہر کی بات کی بیٹیوں کی وراثت کی بات کی میرے مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں میں اس کو جاری و ساری کریں ہم اپنے گھر والوں کو سکھا سکیں ہم اپنے بچوں اور اولاد کو بچپن سے ہی یہ ٹریننگ دیں کہ اس دائیں ہاتھ سے دینا سیکھو اور بہنوں کو دینا جو ہے یہ اس کو امر بنا لو اور رب کریم خوش ہوگا اور وہ چیزیں ہم سکھا سکیں جو آج ہم پریشان ہیں کہ ہم کیوں نہیں یہ دے پا رہے میرے اللہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتنے چھوٹے چھوٹے دل یہ صرف قرآن کے ساتھ ہماری جو ہے یہ رغبت نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا تیرے ساتھ ملاقات جو ہے اس کو الکا لینے کی وجہ سے شاید میرے رب کریم یہ ایسا ہے یا دنیا کی محبت ہے جس نے ہمیں پکڑ لیا ہے مالک اس محبت کو کم کر اور اس دنیا میں صرف عزت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما ہمیں صرف وہ ضرور عطا فرما جس سے ہماری عزت محفوظ رہے ہمارے پردے رہیں ہم عزت کے ساتھ جی سکیں میرے مالک ہمیں دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دوسروں کی ضرورتوں کی توفیق عطا فرما اور خاص طور پر ہم نے یہ جو دو تین چیزوں کا جو ہم نے ذکر کیا ہے میرے مالک وراثت جو ہے یہ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں رہا ہمارے یہاں کنسپٹ ہی نہیں ہے یہ تو وہ بچیاں صرف جو پریشان حال ہوتی ہیں وہ تنگ آ کے عدالتوں میں جاتی ہیں اور جا کے اپنے حق کے لیے دعائی دیتی ہیں اور ان کو برا بھلا سمجھا جاتا ہے ان کو گھروں میں عزت نہیں دی جاتی کہ یہ عدالت میں چلی گئی ہے میرے مالک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری اس ناعقبت اندیشی کی وجہ سے وہ عدالتوں میں جاتی ہیں مالک ہمیں ان کے حقوق ان کے پوچھنے اور ان کے سوچنے سے پہلے دینے کی توفیق عطا فرما یہ سمجھ صرف تیری وجہ سے ہو سکتی ہے تو توفیق دے تو یہ سب کچھ ہوگا اس قرآن پاک کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سنت کے صدقے ہمیں یہ توفیق عطا فرما ہماری رہنمائی فرما ہمیں اس پر کار بند رکھ مالک ہماری زندگیوں کو اچھا بنا ہماری اس محفل کو قائم اور دائم رکھ کے اس میں برکت عطا فرما ہماری زبان کی لغزشوں کو معاف کرنا اور ہمیں درست الفاظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا میرے مالک ہم سب کے اگر کوئی مسائل ہیں ہماری صحت کے مسائل ہیں اللہ اصل صاحب کو صحت اور زندگی عطا فرما ان کو وہ پریشان ہیں انہوں نے دوائی چھوڑ دی میرے مالک اس ڈر سے کہ مجھے ٹھیک نہیں ہو رہا میرے مالک یہ صرف تیری طرف سے صحت تیری طرف سے زندگی تیری طرف سے دنیا تیری طرف سے معافی تیری طرف سے میرے مالک ہر بلائی تیری طرف سے ہے تو ساری بلائیاں ہماری اس مجلس میں عطا فرما اور جس کے جو مسئلے ہیں میرے مالک ان مسئلوں سے جان چھڑا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقہ سے دین پر قائم رہیں اور ایمان کے ساتھ تیرے پاس حاضر ہوں اور السلام علیکم کہیں کہ میرے اللہ ہم آ گئے ہیں جو قرآن تو نے مالک دیا تھا ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی پھر اس پر ہم نے عمل یہ کیا تو میرے مالک ہم حاضر ہیں ہمیں درگزر فرمانا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا